الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجاثیہ۔ سورۃ الجاثیہ مکی ہے۔ اس کا مرکزی مضمون اثبات قیامت ہے۔ اس میں مختلف زاویوں سے اسی حقیقت کو واضح کیا گیا۔ سورۃ مبارک کی ابتدا نزول قرآن سے کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کتاب اس رب کی طرف سے اتاری گئی جو صاحب اقتدار بھی ہے اور مکمل حکمت والا بھی۔ آیت نمبر 3 سے عظمت باری تعالیٰ کو واضح کرنے کے لیے انس و آفاق میں پائے جانے والے دلائل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک زمین و آسمان میں ماننے والوں کے لیے عظمت الہی پر بہت سی نشانیاں ہیں، اور تمہاری اپنی تخلیق اور زمین میں پھیلائے گئے جانوروں میں بھی یقین کے طالبوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ رات و دن کے اختلاف، برستی بارش، زمین کے مردہ ہونے کے بعد زندہ ہونے اور ہواؤں کی گردش میں اہل عقل و دانش کے لیے عظمت الہی پر بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں۔ اللہ اور اس کی آیات کے بعد تم کس چیز پر ایمان لاؤ گے؟ وہ سرکش برباد ہو گیا جو ان آیات کو سننے کے بعد بھی اپنی سرکشی پر ڈٹا رہا اور تکبر سے یوں ظاہر کرتا ہے جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ تو ایسے سرکش کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیں اور اسے بھی رسوا کن عذاب کی خبر دیں جو آیات سن کر ان کا تمسخر اڑاتا ہے، اور پھر اسے جہنم کا عذاب ہوگا اور کوئی چیز اسے عذاب سے نہیں بچا سکے گی اور اسے بہت بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ قرآن تو ہدایت ہے، لیکن کافر دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔ اللہ کی ذات وہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہاری خدمت میں لگا دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں تمہاری کشتی چلے، تم رزق تلاش کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اس کے کرم کا عالم تو یہ ہے کہ اس نے زمین و آسمان کی ہر چیز ہی تمہاری خدمت میں لگا دی ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے عظمت الہی پر بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ کافروں سے درگزر کریں اور قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ نیکی کرنے والا اپنی بھلائی کرتا ہے اور برائی کرنے والا اپنی تباہی کا سامان کرتا ہے، اور تم اپنے رب کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بھی حکومت، نبوت اور رزق طیب سے نوازا، پوری دنیا پر فضیلت دی تھی، لیکن انہوں نے ضد کی بنا پر آپس میں اختلاف کیا۔ ان کے اختلاف کا فیصلہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا۔ پھر ہم نے آپ کو ایک روشن شریعت عطا فرمائی، آپ اسی کی پیروی کرتے رہیں اور ان لوگوں کی خواہشات پر نہ چلنا جو حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ یعنی ملت اسلامیہ کو چاہیے کہ وہ یہود و نصارہ کی طرح اختلافات نہ کرے اور سرکشوں کو اپنے دوست نہ بنائے، وہ قیامت کے دن ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ پرہیزگاروں کا کارساز ہے۔ یہ قرآن تو لوگوں کے لیے بصیرت افروز باتوں کا مجموعہ ہے اور یقین کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آیت نمبر 21 میں فرمایا کہ نیک اور بد برابر نہیں، نہ ہی ان کی زندگی اور موت یکساں ہے، ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرتیں بتاتی ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی پوری طرح قادر ہے اور انسان کے رویے بھی متقاضی ہیں کہ قیامت آنی چاہیے تاکہ نیکوں کو نوازا جائے اور برے اپنی سزا بھگتیں۔ پھر فرمایا کہ جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا، اللہ تعالیٰ اس کے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیتا ہے اور اس پر ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ منکرین نے آخرت صرف ظن و تخمین کی پیروی کر رہے ہیں۔ آپ فرما دیں کہ اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے، وہی تمہیں مارے گا اور پھر قیامت کے دن زندہ کرے گا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 27 سے قیامت کے احوال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور قیامت کے دن باطل پر سخت گھاٹے میں رہیں گے۔ اس دن ہر گروہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا، اعمال نامے کھول دیے جائیں گے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اللہ اہل ایمان کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا اور انہیں بہت بڑی کامیابی سے نوازے گا، اور کافروں سے کہا جائے گا جیسے تم قیامت کو بھول گئے تھے، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور آج تمہارا کوئی مددگار نہیں، کیونکہ تم نے ہماری آیات کا مذاق اڑایا اور دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں رکھا۔ نہ تم آگ سے نکالے جاؤ گے اور نہ ہی تم سے معافی طلب کی جائے گی۔ آج کوئی اس کا انکار نہیں کرے گا کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے
جو زمین و آسمان کا مالک ہے اور تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ زمین و آسمان میں کبریائی کا مالک وہی ہے، وہی مکمل غلبے والا اور پوری حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔